جی السلام علیکم، میں نظر عباس لندن سے۔ منگل 4 اکتوبر سر ایک خبر آئی تھی کچھ روز پہلے۔ ساری دنیا نے اس کے اوپر لان تان بھی کی ہے اس نیوز کے اوپر کہ ایک ایبسکاؤنڈر کو، اسحاق ڈار کو، جعلی سے بندے کو ڈاکٹر عارف الوی نے منسٹر بنایا گیا، اور اس کا حلف اٹھوایا اس سے ڈاکٹر عارف الوی نے، جو کہ اس کو اسٹیمپ لگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بن چکی ہوئی ہیں، BBC کی بے شمار ان کے اوپر باتیں ہو چکی ہیں۔ اب کیا بتاؤں، شارٹ لفظوں میں ایک کرمنل ہسٹری والے بندے کو منسٹر بنایا گیا، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بائی دا وے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اس نے کرائم کیا، اس نے کرائم کیا، سمپل ایز دیٹ، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بٹ اینی وے، انہوں نے اس کو حلف اٹھایا، وہ بات آئے گی ہوگی۔ اب ایک جو خبر ہے نا، ڈاکٹر عارف الوی کو 6 اکتوبر کو اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے، دیٹ از بٹ ویری سیریس ناؤ۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اصل ان کا ڈاکٹر عارف الوی کے اسمبلی میں خطاب کو میں کیوں سیریس سمجھتا ہوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پارلیمنٹ اس وقت ہے، اس پارلیمنٹ کو ایک چلتی اچھی بھلی گورنمنٹ کو ہٹا کے سامراج کے حکم پر، جس کو سائفر کے ذریعے ہر بندے کو پتا ہے کہ فورنرز نے، امریکنز نے ملا کے اس کو ہٹایا، اور اندر سے جو کرمنل تھے، جن کے اپنے کیس پھنسے ہوئے تھے، وہ فوراً بھاگ کے اس پارٹی میں شامل ہوئے کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں گے۔ پاکستان گیا بھاڑ میں، ہم گورنمنٹ میں آئیں گے، تلوے چاٹ کے آئیں، جیسے آئیں ہم گورنمنٹ میں آئیں گے، اپنے کیس معاف کرائیں گے۔ وہ لوگ ان کے ساتھ ملے، ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورشن چھوٹا سا وہ ان کے ساتھ مل گیا۔ اب یہ جو آپریشن رجیم چینج کا جو آپریشن تھا، رجیم چینج کا جو سارا پروسیس تھا، اس سائفر کا یہ اتنا وزنی ہے، یہ اتنا بھاری ہے، میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں یوز کر سکتا۔ یہ اتنا وزنی ہے کہ اس کا بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا بوجھ نہ تو اسٹیبلشمنٹ اٹھانے کو تیار ہے، نہ اس کا بوجھ اس وقت یہ گورنمنٹ اٹھانے کو تیار ہے۔ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اپنے سے الگ کرنے کا ان کے پاس یہی حل ہے کہ اس کے 2-3 طریقے ان کے پاس ہیں۔ نمبر 1 کہ عمران خان صاحب کو ڈی فیم کیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس خان صاحب کو مروا دیا جائے۔ اب جو تھرڈ آپشن ہے وہ ذرا کڑوی ہے، کیونکہ ویڈیو بننے کی وجہ سے تو 2 چیزوں پہ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں: مقبولیت کم کر دو اور اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دو۔ اب ان کو سائفر کا ان کو بتایا گیا کہ بھائی جان، سائفر کا جو ایشو ہے نا، یہ بہت بھاری ہے، اس میں سے اپنی جان نکالیں، اپنے آپ کو نکالیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹیمپر کر دیا اور اس کو مس لیڈ کر دیا۔ وہ ساری چیزیں اب ٹیمپرنگ وہ کریں گے جنہوں نے کلیبری فونٹ کیے، جنہوں نے جعلی خط لالا کے دیے، جعلی ڈیڈیں جمع کرائیں، جنہوں نے قطری خط لالا کے دیے۔ وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اوریجنل جو خط ہے اس کے ورڈنگ ہی چینج کر دیں۔ بیسیکلی ان کے دماغ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ اس کی ورڈنگ چینج کر دیں، قوم کو بتائیں جی خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک تھا، حالانکہ ساری قوم کو پتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ان کے لیے مسئلہ سب سے بڑا کہاں سے آ کے گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے صوبائی ضمنی الیکشن سے۔ اسٹیبلشمنٹ پری پلانڈ رگنگ کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہار گئی الیکشن۔ اسٹیبلشمنٹ برے طریقے سے ہار گئی۔ اب ان کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب ان کے برے حال اور بونکے دہاڑے ہو گئے ہیں، اب بھی ان کو راستے نظر نہیں آ رہے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے انہوں نے جو آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کیے ہیں، وہ یہ اٹھانے شروع کیے ہیں، سائبر کا رولا ڈالا ہوا ہے جو کہ ان کے اپنے گلے پڑ رہا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر عارف الوی کو استعمال ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، جو کہ میرے خیال میں چاہے وہ بیمار ہو جائے، چاہے پیٹ میں درد کر لیں، وہ جو بھی کر لیں، پارلیمنٹ سے خطاب اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سٹیمپ لگوانا چاہ رہے ہیں، لیجیٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، اور یہ گورنمنٹ کرپٹ تھی، کرپٹ ہے اور کرپٹ ہی رہے گی۔ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، یہ پاکستان کی عوام اس وقت جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اور پہلی دفعہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کا جو حصہ جسے ہم افواج بھی کہتے ہیں، وہ پاکستان میں عوام میں تمام تر محبت کے باوجود اس کی ٹاپ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شدید قسم کی نفرت کرتے ہیں، اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ ان کو بولنے کا ایک موقع مل جائے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ٹی وی بند کیا ہوا ہے،
آپ نے بولنا بند کیا ہوا ہے، گھروں میں سے آپ بندے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو مار دھاڑ کر رہے ہیں، بعض آپ پھر نہیں آ رہے، آپ کا خیال اس طرح محبت پیدا ہوتی؟ اس طرح پیدا محبت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ایک اور کام پہ بھی، ایک اور چیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہے اچھائی اور برائی کا فرق مٹا دیں۔ اب نئی لیجسلیشن آ رہی ہے، انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ صادق اور امین کا لفظ نکالنا ہے بیچ میں سے۔ یہ ہر وہ کام کریں گے کہ جس سے پاکستان کی اساس، پاکستان کی بنیاد ہل جائے، اور ان سے کروایا جا رہا ہے، کیونکہ جن کے کیس پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس دو راستے، ایک طرف ان کی جیل پڑی ہوئی ہے اور ایک طرف جو ہو سکتا وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے، ہر باشعور پاکستانی کو ایک ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔